بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ ہماری 2 تختیاں مکمل ہو چکی تھی، آج تیسری تختی کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند ہدایات اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ سبق اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ اس تختی میں کل 14 حروف ہیں اور کل حروف تہجی 29 ہیں۔ قرآن پاک میں یہ 29 جگہ پر حروف تہجی حروف مقطعات آئے ہیں، یہاں پر 14 ہیں اور قرآن پاک میں 29 بار یہ آئے ہیں، اور یہاں پہ جو لکھے گئے ہیں وہ قرآن کی ترتیب کے مطابق لکھے گئے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں ترتیب کے ساتھ حروف مقطعات آئے ہیں، یہاں پر بھی اسی طریقے کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ پھر سوال اٹھے گا کہ وہاں پر تو 29 ہیں، یہاں 14 کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بغیر تکرار کے لکھے گئے ہیں، اس لیے یہاں پہ 14 ہیں، ورنہ قرآن پاک میں 29 بار ہے۔ جس طرح حروف تہجی 29 ہیں، اسی طریقے سے حروف مقطعات بھی قرآن پاک میں 29 بار آئے ہیں۔ تیسری تختی کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کو پڑھنے سے پہلے ممکنہ غلطیاں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، جن حروف پر مد ہے ان کو لمبا کریں گے، جن حروف پہ مد نہیں، کھڑی زبر ہے، ان کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ نمبر 2، پڑھتے وقت کلکلے کی آواز نہ آئے۔ نمبر 3، سکتہ نہیں کرنا۔ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، غنہ پورا ہو، مد بھی پوری ہو۔ الف لام میم، الف لام میم صاد۔ دوبارہ الف لام میم صاد، الف لام را۔ اس کو پڑھتے وقت عموماً جھٹکا لگ جاتا ہے آخر میں، یا لفظ کو زیادہ لمبا کر دیا جاتا ہے، یا درمیان میں کلکلا کر دیا جاتا ہے۔ میں دکھاتا ہوں پڑھ کے، آپ سنیں۔ الف لام را، یہ کلکلا ہو گیا درمیان میں، آخر میں لفظ کو لمبا کیسے کر دیا جاتا ہے؟ الف لام را، یہ لمبا کر دیا زیادہ، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں ہم نے پہلی تختی میں پڑھا تھا را، جیسے وہاں پہ را کے آگے الف تھی تو وہی الف یہاں سے اٹھا کر اس کے اوپر لکھ دی گئی ہے، جیسے وہاں پڑھا تھا بالکل وہی طریقہ سیم اسی طرح پڑھنا ہے۔ الف لام را، سکتے کی آواز بھی نہ، بعض حضرات سکتہ کر دیتے ہیں۔ الف لام را، یہ سکتہ ہے، سکتہ نہیں کرنا، کلکلا بھی نہیں کرنا، اور لفظ کو آخر سے لمبا بھی نہیں کرنا۔ الف لام را، بالکل آرام سے۔ الف لام
یہاں پر بھی کلکلے سے بچانا ہے، میم پہ غنہ پورا کریں گے اور را کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ الف لام میم را، پورا را کو لمبا زیادہ نہیں کرنا، کلکلے سے بچانا ہے اور سکتے سے بھی بچانا ہے۔ آگے جو لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا، ان پہ مد نہیں ہے، ان کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم 3 لفظ پہلے پڑھیں گے، پھر دوسرے 2 لفظ پڑھیں گے اور پھر ملا کے پڑھیں گے۔ کاف ہا یا، اب دونوں کو لمبا نہیں کیا، کاف کو لمبا کیا کیونکہ اس کے اوپر مد ہے۔ کاف ہا یا، اگلے 2 لفظ پڑھیں عین صاد، یہاں پہ اخفا ہوگا عین پہ، غنہ اخفا کے ساتھ، اور صاد کو بھی لمبا کریں گے، عین کو بھی لمبا کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، جن پہ مد ہے ان کو لمبا کرنا ہے، جن پہ مد نہیں ہے ان کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ طٰہٰ، اب دونوں پہ مد نہیں ہے، دونوں کو لمبا نہیں کریں گے۔ طٰہٰ، طاسیم میم، یہاں پہ سین نہیں پڑھنا، سیم جیسے اردو میں بولتے ہیں وسیم، سیم، واو کو ہٹائیں تو سیم بنتا ہے، یہاں پر بھی ویسے ہی پڑھیں گے، سین نہیں پڑھنا، سیم پڑھنا ہے، جیسے اردو میں مثال اس کی وسیم، واو کو ہٹائے تو سیم، اسی طریقے سے طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم۔ آگے جو لفظ ہے اس کو پہلے حامیم کو پڑھیں گے، پھر عین سین قاف کو پڑھیں گے اور پھر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ حامیم، عین سین قاف، درمیان میں اخفا کرنا ہے سین پہ، اب دونوں کو ملا کے پڑھیں گے ہم۔ حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو شروع سے لے کے دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔